میں خود تجھ سے پوچھوں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، پھر جب میں پوچھوں تو کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ میں نے صرف مضمون کو پھیلا دیا ہے، ابھی تو میں نے اس کو سمیٹنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آیا مسئلہ؟ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ زور سے بولیے، تعلیم المسالہ، یعنی ایسی سورت جس سورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا ہے طریقہ؟ دعا پیچھے کر دے، صفتیں شروع کر دے، دعا پیچھے کر دے، تعریفیں شروع کر دے۔ نمازی آیا، اس نے ایک چیز مانگنی ہے، اس نے شروع کی تعریفیں، الحمدللہ کرو، مانو الحمدللہ کا معنی کرو۔ میں آدھا الحمدللہ کا معنی کر دو، آدھے رب العالمین۔ حلوہ تے زیادہ نہیں جے کھا لیا، یہ شب برات کے دن حلوہ بڑا پکتا ہے نا بے، دن تے بندہ حلوہ کھاوے تے راتی سووے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے؟ یہ تمام ہم نے کس کا معنی کیا؟ حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی صفت، حمد کا معنی خوبی۔ یہ جو الف لام ہے نا، ال، اس کا معنی کیا کیا؟ وہ سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ گل مولوی والی ہے، کرنی پہ گئی تواڈے نال۔ اس الف لام کو کہتے ہیں استغراقی۔ اس الف لام کا کیا نام ہے؟ استغراقی۔ اس نے سب کو گھیر لیا، اس الف لام نے سب کو گھیر لیا۔ معنی کیا ہوا؟ سب تعریفیں، سب خوبیاں، سب کمال، سب صفتیں للہ۔ آپ کو اب سپیکر کی آواز آ رہی؟ آ رہی؟ بس بھئی اب نہ چھیڑیں، بالکل سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب تعریفیں، سب کمال، سب خوبیاں للہ، کس کے لیے؟ یہ معنی صحیح ہے؟ صحیح ہے معنی؟ میرا اس پہ اعتراض ہے، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں، پھر جواب بھی خود ہی دوں گا، تسی کی دینا، میں جواب بھی دے دوں گا، اعتراض بھی خود کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب صفتیں اللہ کے لیے، سب کمال اللہ کے لیے، یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ کچھ صفتیں تو ہیں انبیاء کے لیے بھی، کچھ خوبیاں ہیں فرشتوں کے لیے بھی، کچھ صفتیں ہیں نبی اکرم کے لیے بھی، اور رب نے خود صفتیں کی ہیں قرآن میں میرے نبی کے یاروں کے لیے۔ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ سب تعریفیں، یہ تو معنی صحیح نہ ہوا۔ کچھ تعریفیں نبیوں کے لیے قرآن میں ہیں کہ کوئی نہ؟ بولو۔ سب سے زیادہ قرآن نے تعریفیں کی ہیں آمنہ کے لال کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ زور سے بولو یار، جن کو نبی پاک سے پیار ہے وہ زور سے بولو۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کس کی صفتیں ہو رہی ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کس کی صفتیں ہو رہی ہیں؟ وما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین. کس کی صفتیں ہو رہی ہیں؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ نبی پاک کی تعریفوں سے، صفتوں سے، کمالات سے قرآن بھرا ہوا ہے. قرآن نے صفتیں کی ہیں انبیاء کی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم کی تعریفیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون کر رہا ہے؟ وما کان من المشرکین. حضرت موسیٰ کی تعریفیں ہوئیں، حضرت یوسف کی تعریفیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ کی تعریفیں ہوئیں، خود جبریل امین کی بھی تعریفیں ہوئیں. قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کی. بھرا ہوا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کے اوصاف سے، کمالات سے، خوبیوں سے، تعریفوں سے. پنڈی کے لوگ تعریف کرتے ہیں پہلوان کی بھی، کاتب کی بھی، پینٹر کی بھی، کھلاڑی کی بھی. بیٹا تعریف کرتا ہے باپ کی، شاگرد تعریف کرتا ہے استاد کی، مرید تعریف کرتا ہے مرشد کی، لوگ تعریف کرتے ہیں خطیبوں کی، قاریوں کی، نعت خوانوں کی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تعریفیں کرتے ہیں علماء کی، مفتیوں کی، خطیبوں کی، محدثین کی، بزرگان دین کی. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ سب تعریفیں. یہ تو معنی صحیح نہ ہوا، اس پر تو اعتراض ہو گیا. یہ اعتراض ہوا، اس کا جواب سنیے. جواب بھی بڑا مزیدار ہے، غور سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا. جواب یہ ہے کہ جن کمالات کی وجہ سے تعریفیں ہوتی ہیں فرشتوں کی، جن کمالات کی وجہ سے تعریفیں ہوتی ہیں نبیوں کی، جن کمالات کی وجہ سے تعریفیں ہوئیں آمنہ کے لال کی، جن کمالات کی وجہ سے تعریفیں ہوتی ہیں صحابہ کی، جن کمالات کی وجہ سے تعریفیں ہوتی ہیں خطیبوں کی، قاریوں کی، نعت خوانوں کی، مفتیوں کی، محدثین کی، کاتب کی، پہلوان کی، پینٹر کی، کھلاڑیوں کی. یہ کمال ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو پھر ساری تعریفیں کس کی ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ کمال ان میں رکھنے والا کون ہے؟ یہ کمال ان کو دینے والا کون ہے؟ یہ کمال ان کو عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر ساری تعریفیں کس کی ہو گئیں؟ علماء کرام، آپ بڑے قابل احترام ہیں، اہل علم ہیں، مجھے خوشی ہے کہ یہاں علماء موجود ہیں. یہ میں نے معنی کیا ہے عام مفسرین کا، اب میں معنی کرنے لگا ہوں مولانا حسین علی کا رحمت اللہ علیہ، جو ہماری جماعت کے شیخ ہیں. معنی کیا، مزہ ہی آ گیا. ذرا سنیے گا اور پھر سر دھنیے گا. مولانا حسین علی کون ہے؟ ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ نام سنا ہو، اس سے پہلے مولانا حسین علی کا نام نہ سنا ہو. میں کیسے تعارف کرواؤں؟ وہ کتنا بڑا مفسر تھا، کتنا بڑا محدث تھا، کتنا بڑا فقیہ تھا، کتنا بڑا صوفی تھا. امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی کا شاگرد تھا. اللہ اکبر، امام الہند کا شاگرد تھا. لیکن میں تعارف ان لفظوں کے ساتھ نہیں کروانا چاہتا. پنڈی والوں کو میں بڑے آسان لفظوں سے تعارف کروانا چاہتا ہوں. پنڈی والے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے. پنڈی کے